عبادت تھی، اچھی تھی. یہ ہے جو کہتے ہیں ہم کہ مومن کو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ یہ بات ہے. اور اگر اللہ سے سوء ظن ہو گیا بے ایمان ہو گیا ہے. حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ نے میرے لیے کچھ اچھا کیا ہوگا. اب یہ وہ 3 واقعے جو ہے نا سورہ کاف میں آئے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ، اس کو ذہن میں رکھ کے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا بات ہے. بہت گمبھیر ہو گیا ہو تو ایک جو ہے نا لطیفہ نما چیز سنا دوں گا تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. چلے سنی لیں، باقی بحث اگلی دفعہ کر لیں گے. وہ ایک کوئی بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، بہت لائق فائق اور عالم فاضل جو ہے نا وہ وزیر تھا، اور ہر کام چٹکی بجاتے تھے. بادشاہ کو بہت عزیز تھا، لیکن اس وزیر کی ایک بری عادت تھی. پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، ساری اچھی عادتیں نہیں ہوتی، کوئی بری بھی ہوتی ہیں. کہ وہ کچھ اچھا ہو یا برا ہو وہ الحمدللہ کہتا تھا. بادشاہ برداشت کرتا رہا، یعنی مطلب وہ ان باتوں پہ بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے جو نقصان والی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ بادشاہ کو غصہ تو آتا ہے لیکن اس کی اچھائیاں دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے. ایک دن قسمت کی خرابی بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. بادشاہ نے وہ کی، اس نے کہا الحمدللہ اب تو کام خراب ہو گیا. اس نے کہا اس کو تو قتل کرو. پہلے ہی غصے میں تھا. یہ والا واقعہ تو بادشاہ کا بالکل ٹیمپر لوز کیا. اس نے کہا اس کی گردن اڑا دو. وہ جب یہ حکم جاری کیا اس نے کہا الحمدللہ. بادشاہ اور غضبناک ہوا. اس نے کہا یہ تو ایک دم ہی گردن اڑ جائے گی، کیا فائدہ. تو اس نے کہا اسے قید میں ڈالو. اس نے کہا الحمدللہ. قید کر دیا. کئی عرصہ گزر گیا. اس کے بعد یہ ایک دن بادشاہ سلامت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر نکلے. ایک انتہائی خوبصورت ہرن پہ ان کی نگاہ پڑی. بڑا یونیک قسم کا ہرن تھا. اس کے پیچھے گھوڑا ڈالا. اب شاہی گھوڑا ہرن مقابلہ شروع ہوا. باقی ساری فوج پیچھے رہ گئی. بادشاہ جنگل میں بہت دور کے نکل گئے، اپنے قافلے سے کھو گئے لشکر سے، اور وہ پہنچ گئے کہیں حبشیوں کے کسی. وہ ان کے کوئی تہوار کا دن تھا، بڑی قربانی کا دن تھا. حبشیوں نے پکڑ لیا بادشاہ کو اور لے کے پیش کیا اپنے سردار کے سامنے قربانی کی خاطر. اس سردار نے تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ریجیکٹ کر دیا کہ اس کی انگلی کٹی. بہت شرمندہ ہوا. اس نے سوچا کہ یار وہ انگلی نہ کٹتی تو آج تو میں گیا. اسے سمجھ آ گئی. وزیر یاد آیا، اسے واپس آیا. اس نے آ کے وزیر کو طلب کیا اور اسے کہا یار تیری الحمدللہ مجھے کوئی 10 سال کے بعد سمجھ میں آئی ہے، معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک بات اپنی نہیں سمجھ. مجھے کہا وہ کیا نہیں سمجھ آئی. اس نے کہا چلو میں تو بچ گیا، تو یہ جو تم قید میں رہے ہو اس میں بھی تم نے الحمدللہ کہا تھا، اس کی کیا حکمت ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے، اگر میں قید نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا تو انگلی تو آپ کی کٹی ہوئی تھی، میری تو نہیں کٹی. تو یہ تو الحمدللہ ادھر بھی بنتی ہے. اب بعض چیزیں 10 سال بعد سمجھ میں آتی ہیں، بعض 20 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. حسن ظن اللہ سے حسن ظن رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہو. جسے مصیبت سمجھ رہا ہوں یہ مصیبت نہیں ہے. جگر وہ تو سراپا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی. میرے لیے کچھ اچھا ہی کیا ہوگا. اب جس کو یہ اطمینان ہو کہ میرے رب نے میرے لیے اچھا کیا ہوگا، اس کے دل میں سکون آئے گا یا روگ آئے گا. وہ جو ساری میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں، وہ جو روتا ہی رہا ہوں، تو وہ پھر یہ تو نہیں روتا رہے گا نا. یہ اسے روگ لگ گیا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کا نقصان ہوا. اب وہ ساری زندگی روتا رہا اسی نقصان کو لے کر. اور جس کا اپنے رب کے اوپر ایمان ہے وہ اسے لے کر روئے گا نہیں. ٹھیک ہے، وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوری طور پہ تو خضر سے ہر موقع پہ یہی کہا نا یہ کیا کیا کرو. تو فوری طور پر اگر یہ کیا ہو گیا آ گیا تو کوئی عرض نہیں، لیکن روگ نہیں بننا چاہیے. اللہ دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اس کو علماء نے لکھا ہے یہ تسلیم و رضا کی ہدایت ہے. تسلیم و رضا یعنی جو اللہ کے فیصلے ہیں ان پر راضی ہو جانا، ان پر آگے سر تسلیم خم کر لینا. ان پر کوئی اعتراض نہ جڑنا، یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ نہیں ہو، بلکہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ بہتر ہی کیا ہوگا. یہ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا. تو ایمان انسان کو یہ ایک باطنی ثمرہ، اطمینان اور امن اور سکون دے دیتا ہے. ذہنی سکون بھی دیتا ہے، قلبی سکون بھی دیتا ہے، قلبی امن بھی دیتا ہے. اچھا اب اسی سے یعنی ہم ایمان اور امن کا آپس میں تعلق جوڑ رہے ہیں نا. داخلی امن نصیب ہو گیا یا نہیں؟ اچھا جس شخص کو داخلی امن حاصل ہوگا اس کا کریکٹر بھی بڑا کمپوز ہوگا. جو داخلی خوف کا شکار ہے وہ پریمپٹیو میئرز لے گا، اور یہ جو پریمپٹیو میئرز ہیں یہ سنو بال ایفیکٹ کا آغاز کر دیں گے. مطلب آپ ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کسی سے خوف لاحق ہو گیا کہ یہ میرے خلاف کچھ یہ کرے گا،
تو آپ کیا کریں گے؟ وہ جو ایک آپ کی ازمپشن ہے اس کی بنیاد پر آپ کچھ حفاظتی اقدامات حفظ بات تقدم کے طور پر پریمپٹیو ڈاکٹرائن پہ چلے جائیں گے، یہ شے اس کو جو ہے نا وہ متاثر کر کے وہ اپنے پریمپٹیو لینے شروع کر دے گا۔ اب یہ ایک آپ جو ہے نا شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن گئے، گھر کا سکون تباہ، یعنی وہ داخلی بدامنی نے آپ کے خارج میں ایک بدامنی کو پیدا کر دیا، آپ کے پڑوس میں کرتے کرتے یہی ممالک تک چلا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا جس جنگ کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے کس بات سے شروع ہوئی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اسے خوف لائق ہو گیا کہ مجھے چند جو دیوانے یہ مجھے ختم کرنے کے در پہ خوف۔ آپ کو یہ سمجھ آئی نا یہ داخلی بدامنی کتنی بڑی بدامنی کو دعوت دے دے، تو اسے معمولی نہ لیں۔ مطمئن لوگ ایک مطمئن معاشرہ تشکیل دیتے ہیں اور خوفزدہ لوگ ایک خوفزدہ معاشرے کو تشکیل کا سبب بنتے ہیں۔